بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی راہ سے بھٹک جائے اور شیطان کے رستے پر چلنے لگے، گناہ پہ گناہ کرتے جائے، توبہ نہ کرے، تب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب برساتا ہے اور انہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ لگتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ وہ شخص شیطان کے چھاسے میں آ گیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے لگا۔ تو شیطان نے کہا، ہفتے کے دن کانٹا سمندر میں اتارنا اور اتوار کے دن نکالنا، بڑا شکار ہاتھ آئے گا۔ وہ شخص ایسا ہی کرنے لگا، ہفتے کے دن کانٹا سمندر میں اتارتا اور اتوار کے دن بڑی بڑی مچھلیاں اس کے ہاتھ لگتی اور وہ خوشی سے رات کو بیٹھ کر کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر سے نالیاں نکلوا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو ان تالابوں میں پھنس جائے، تاکہ ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر اچھی طرح پکا کر کھایا کریں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ اللہ کے ان خاص بندوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ تب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان میں ایک گروہ 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کو کھڑا کیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہے وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ ان سے بار بار کہتے رہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پہلے وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، دوسرے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ فرما بردار وہ جو دیوار کے اس طرف تھے اور نافرمان وہ جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار پہ چڑھ کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کی کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے، نہ کچھ کھا رہے تھے اور نہ کچھ پی رہے تھے۔ اور یوں 3 دن بعد
وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم کو ویسے بنا جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں شیطان کی شر سے بچا، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔